الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک کا آواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ. حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کے 3 مقامات سے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے اللہ جل مجدہ اعظم شانہ واتم برہانہ مجھ گناہگار کو حق بیان کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور سن کر سمجھ کر ہم سب کو پروردگار عالم عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. یہ آج کی محفل، یہ جلسہ عرس پاک کا جلسہ ہے اور ولی کامل کے دامن میں ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پیر طریقت حضور حضرت سخی سلطان میاں قادری حسینی رحمہ اللہ، اللہ کروڑہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اور آنکھوں سے مشاہدہ آپ کر رہے ہیں کہ شب و روز رحمتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں
اس ولی کے مزار کے اوپر اور آپ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ذکر اللہ ہوتا ہے، ذکر اللہ کی محفلیں ہوتی ہیں اور دعائیں اور نیک تمنا و آرزو لیے طالبان معرفت و حقیقت اولیاء اللہ کی محبت لیے ہوئے اس درگاہ پہ حاضر ہوتے ہیں، اس عقیدے اور اس فکر کے ساتھ کہ اللہ کے ولی کے دربار میں جائیں گے مشکلیں آسان ہو جائیں گی، دعائیں کریں گے قبول ہو جائیں گی، ان کے قرب میں تھوڑی دیر بیٹھیں گے روح کو تابندگی اور تازگی نصیب ہوگی۔ اور بعض اوقات ان اولیاء اللہ کی خانگاہوں میں آنے والے ان کی جب نظر روحانی پڑ جاتی ہے تو دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ کسی فما گرچہ خواہی ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا قرب پانا چاہتے ہو تو اللہ والوں کی بارگاہ میں آ جاؤ، ان کے ہم نشین ہو جاؤ، ان کے کیا ہو جاؤ؟ ہم نشین ہو جاؤ۔ تو اللہ والوں کی جسے ہم نشینی نصیب ہو جائے کیا کہتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کی اندر کی دنیا کو روشن اور آباد کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنی قرب کی منزلیں عطا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ولیوں کے پاس بھیج دیتا ہے، اپنے نیک بندوں کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اور اگر چاہے ان کی ظاہری حیات نصیب ہو جائے تب بھی بڑا خوش نصیب ہے، بعد مثال ان کے مزارات کی حاضری مل جائے تب بھی خوش نصیبی ہے۔ اور فرمایا اگر ان کے ذکر اور وعظ کی محفل مل جائے تو بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس لیے کہ حکایت اولیاء اللہ، اللہ والوں کے احوال و واقعات بیان کرنا، جندم من جنود اللہ، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو دلوں کو مضبوط کرتے ہیں اور دلوں کے اندر شوق اور نمو پیدا کرتے ہیں۔ ان کے احوال و واقعات سن کر دل میں اللہ کی محبت کامل داخل ہو جاتی ہے، اور پھر انسان یہ سوچ فکر لے کے جاتا ہے کہ جس طرح ان اولیاء اللہ نے اپنی زندگیاں بسر کی ہیں ہم بھی ایسے ہی بسر کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑی اور کیا تعریف، کوئی تعریف نہیں ہو سکتی اس سے بڑی کہ جس کی تعریف خود رب ہو کے کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب ایمان بھی ہیں یعنی مومن ہیں اور تقوی والے ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا و آخرت کے اندر اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سنو، توجہ کر کے سنو کہ اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ کتنی آیتیں ہو گئی؟ 3۔ اور اب غور کرو ان آیتوں کے اندر۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی شان کو بیان کیا،
اور دوسری آیت میں ان کی پہچان کو بیان کیا، اور تیسری آیت میں ان کا انجام بیان کیا۔ تین باتیں، پہلی میں شان، بولو پہلی میں شان بیان کی، اور دوسرے میں پہچان بیان کی، اور تیسرے میں انجام بیان کیا۔ فرمایا لا ان اولیاء اللہ، اولیاء یہ ولی کی جمع ہے، ولی کی جمع، اور ولی کے کئی معنی اور مطالب ہیں، اہل لغت نے بھی بیان کیے، محدثین نے بھی بیان کیے، مفسرین نے بیان کیے، اور ہر دور کے اندر علماء و مفسرین اپنے اپنے علم کے مطابق ان نقطوں کو بیان کرتے رہے۔ مارن ٹوبی کڈن بوتھی اپنوں اپنی واری ہو، یعنی جس کا جتنا علم تھا اس کے مطابق اس نے اس کو بیان کیا۔ اور دنیا میں بڑے بڑے علماء ہوئے، ہم تو وہ چیز ہی نہیں ہے نا، ہم تو علماء کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں، وہ بھی اگر اٹھا لیں تو میں کہتا ہوں بڑی بات ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَظِيمٍ، دنیا میں علم والے اتنے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، ایک علم والے سے دوسرے علم والا اس سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، اور بعد اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں، فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور بعد وہ ہیں کہ جن کو ہم نے علم لدنی عطا کیا۔ علم لدنی ایک علم ظاہر ہے جو شریعت کا علم عطا، اور ایک علم باطن ہے۔ اور حضرت آج میرا موضوع جمعہ کا تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، نام ہے عبد الرحمن بن صخر الدوسی، دوس یمن کا ایک شخص تھا، اس کے نام سے یہ قبیلہ مشہور ہوا، اور حدیث کی دنیا کے اتنے بڑے امام ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے بھی آپ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں مجھے نبی پاک علیہ السلام سے علم کے دو برتن ملے، دو برتن، ایک علم ظاہر ہے جو میں نے تم تک پہنچا دیا، اور ایک علم باطن ہے، اگر وہ میں بتانا شروع کروں تو لوگ میرا حل کاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لیے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے باتیں ان کی عقلوں کے مطابق ہی ہیں۔ عقل کے اندر ایک چھٹان کا ہے معاملہ، تو ایک سیر ڈال دے تو پھر انسان بے وقوف بھی ہوگا نا، انکار ہی کرو، بعد علم پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، فرمایا کہ قرآن کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کے شفا ہونے میں بھی کوئی شک نہیں، اس کے رحمت ہونے میں بھی شک نہیں، لیکن فرمایا بہت سارے پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے پڑھ کے ہدایت کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ تو بات جا رہی تھی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق، حضرت یار میں کھڑی فرماتے ہیں، یوسف بھائی بھی اشارہ دے رہے تھے کہ خاصا دی او گلیا ہرگز مول نہ کرنی، تے مٹھی کھیر پکا محمد، تے کتیاں اگے ترینی۔ فرمایا یہ اولیاء اللہ جن کو اللہ نے علم ظاہر بھی عطا کیا، علم باطن بھی عطا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو خاصا دی اور گلیاں
پکا محمد تے کتیاں اگے ترینی چاہے علم ظاہر آ جائے چاہے علم باطن آ جائے جس قدر انسان میں علم آتا ہے اس قدر عاجزی آ جاتی ہے کیا آتی ہے پھلدار درخت کی ٹہنیاں جھکی ہوتی ہیں اور جو جھکی نہ ہو اس کے ساتھ پھل تھک گئے ہو یار ابھی تو شروع کیا یہ 2 گھنٹے تو پتہ بھی نہیں چلے گا ہاں کیونکہ آخر میں دیا ٹائم کا میری مرضی ہے یوسف بھائی نے بولا تھا 1 گھنٹہ تو اگر 1 گھنٹہ چلو 1 گھنٹہ اوپر نہیں کرتے آدھا ہی کھائی لیں گے آدھا پھر بھی دوبارہ اس بار رگڑا دے دیا پھر بولے کہ چلو چھوڑو مولوی سے ٹائم بہت ہے فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم ظاہر دیا بات جانی تھی کہ پھلدار ٹہنی جھکی ہوتی ہے جو جھکی اسی کے ساتھ پھل نکل لگتا ہے جو بندہ عاجزی کرتا ہے اسی کو روحانیت ملتی ہے اور جو اکڑا رہتا ہے اس کے ساتھ پھل سفیدے کا درخت دیکھا ہے ماشتوں کی تیلیاں یہ جو جلاتے ہو وہ سفیدے سے ہی بنتی ہیں تب یہ وہ جلانے کے کام وہ پھر بھی چلو جلانے کے کام تو آ گیا اور گیا پورا انسان اس کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا فرمایا اللہ نے علم ظاہر بھی دیا علم باطن بھی عطا کیا اگر تمہیں یہ مقام مل جائے اس کی بارگاہ میں جھک جایا کرو شکر ادا کیا کرو مولا تو نے مہربانی کی ہے میں اس قابل نہیں حاجی اپنے حج پہ ناز نہ کرے سخی سخاوت پہ ناز نہ کرے شہید ہے وہ بھولا نہ سمائے عالم علم پہ ناز نہ کرے سرمایہ دار اپنے مال پہ نہ کرے فرمایا یاد رکھو کبھی دے کے بھی آزماتا ہے کبھی لے کے بھی آزماتا ہے اور علم اتے ناز نہ کرنا تے نہ آکھی میں پڑے جو کیل کال میں لگے رہتے ہیں فرمایا یہ بھی نبی کا طریقہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں انما بعثت معلما میں استاد بنا کے بھیجا گیا فرمایا من سلک طریقا علما سہل اللہ طریقا الی الجنۃ فرمایا علم سیکھنے والا جنت کے راستے کے اوپر چل جاتا ہے لیکن فرمایا آج ان کی ساری ان نبیوں کا امام ہو گئے فرمایا رسولوں کے سردار ہو گئے نبی پاک نے ہمیشہ ان کی ساری کو اختیار کیا فرمایا علم اتے ناز نہ کرینا تے نہ آکھی میں پڑیا کہار سنیدہ تے مت روڑ سٹے دودھ کرے جنہوں نے انتصاری کی اللہ کے احکامات کی پیروی کی اللہ نے انہیں مقام ولایت عطا کر دیا الا ان اولیاء اللہ خبردار یہ عرف تنبیہ ہے فرمایا مزارات میں بھی آئیں گے ولیوں کی بارگاہ میں بھی آئیں گے آنے والوں تمہیں رب ایک فکر دیتا ہے تنبیہ کرتا ہے جب ان کی بارگاہ میں آؤ تو سراپا عزو انکساری بن کے آؤ ادب کی صورت لے کے آؤ اچھے اچھے خیالات دل میں لے کے آؤ کہ ولی کی بارگاہ میں جائیں گے تو اللہ کا قرب مل جائے گا تو فرمایا آنے والوں تمہارا رب تو تمہارے سینوں سے بھی واقف ہے حلیم بذات صدور اسی کی ذات ہے تو ان کی بارگاہ میں آ کے کوئی بے ادبی نہ کر دینا کوئی ایسی جہالت کی بات نہ کر دینا کوئی ایسا جملہ تمہاری زبان سے نہ نکلے جو اللہ اور اس کے رسول کو نہ پسند ہو جائے تبھی فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فرمایا یاد رکھو جو میری کسی ولی سے دشمنی کرے آدالی کی پڑھتے ہیں آدالی بھی پڑھتے ہیں اس طرح بھی پڑھا گیا فرمایا جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے دشمنی رکھے فقد آذنته بالحرب یہ حدیث قدسی ہے اور ہے بخاری شریف
تو فرمایا کہ جو ان سے ذرا بھی دل میں کھوٹ رکھے، بغض رکھے، تو یاد رکھو پھر اپنا نقصان خود ہی کرے گا۔ اس لیے فرمایا حب اولیاء کلید جنت است، حب اولیاء کلید جنت است، دشمن ایشان لعنت است۔ تو ولیوں کا دشمن اس پہ اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور جس دل میں ولی کی محبت ہو جائے فرمایا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ جنت کی چابی ہے ان کے دروازے۔ بات چاہ رہی تھی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ ہے، باب جنت کے نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے کتنے ولی یہاں سے گزرے ہیں، تاجدار گولڈا جیسی ہستیاں یہاں سے گزری ہیں، بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، اور نعرہ لگاتے واللہ محمد چاریا راجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید بابا گنجے شکل ہو کرم کی۔ جب یہ آخر نے پڑھا نا یوسف بھائی نے ذرا میرے کو چابی پڑھی تھی، بابا گنجے شکل ہو کرم کی نظر در پہ حاضر خیدنا غلام آپ کا، بابا گنجے شکل ہو کرم کی نظر، بولو بابا گنجے، پیچھے تک اتنی جگہ میں سارے سنوں سے آواز نکالو، بابا گنجے شکل کا سب واسطہ پڑھو، بابا گنجے شکل ہو کرم کی نظر در پہ حاضر ہے دینا غلام آپ کا، در پہ حاضر ہے دینا غلام آپ کا، صدقہ قطب دی کچھ عطا کیجئے، ساری دنیا میں روشن ہے نام آپ کا، چیشتیہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا گیا، بولو چیشتیہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا گیا، جس نے جو مانگا بابا وہ تو نے دیا، جس نے جو مانگا بابا وہ تو نے دیا، کہ صابر پاک کو تم نے کلیئر دیا، اور دہلی میں دیکھا نظام آپ کا، فرمایا لا الہ اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کے اوپر کوئی خوف کیوں ہو؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، جن کا ہے ایمان والوں کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایمان والوں کا ولی ہوں۔ ولی کا معنی نگہبان کے بھی آتے ہیں، ولی کا معنی قرب کے بھی آتے ہیں، اور ولی کو ولی الولایت عن القرب فولی اللہ تعالی۔ صاحب تفسیر کبیر فرماتی ہیں کہ ولی جو ہے وہ انتہائی قرب کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں اسے نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ ولی المتقین، ایک جگہ متقین کا لفظ بھی آیا ہے کہ اللہ ولی ہے متقین کا، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، یحبہ ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو ولیوں کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو اب ساری چیزوں کو ملاؤ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا میاں؟ جب صغرا اور کبرا کو ملائیں گے تو نتیجہ تو اخذ کرنا ہے۔ استاد العلماء بیٹھے ہوئے، میں تو ایک طالب علم ہوں،
ہمارے بڑے یہ ہیں، علماء کی عزت کیا کرو، احترام کیا کرو، ان سے سنا کرو۔ مسند الفردوس کی روایت پڑھ رہا تھا کہ جس نے ایک عالم دین کی عزت کی، حضور فرماتے ہیں اس نے 70 نبیوں کی تعظیم کی۔ اللہ جو ہے نا کوئی نہیں سمجھتے آج کل، اور باقی ہے کوئی سمجھدار ہے، ایسے بھی نہیں کہ ساری بے وقوف ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ایسے ہیں جو ان کا قدم گھروں میں ڈل جائے تو کہتے ہیں ہمارے گھر میں آج رحمتیں اور برکتیں آ گئی ہیں، اس لیے کہ ان کو نسبت کس سے ہے؟ مصلی رسول سے۔ بلکہ عمل کر رہا تھا اللہ کی حبیب علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ کا فرمان ہے اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اولیاء اللہ، یہ میرے ولی میری چادر کے نیچے ہیں، میری کبریائی کی چادر کے نیچے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ولیوں کو اپنی چادر رحمت کے نیچے لے لیا اور دنیا و آخرت میں بے خوف اور بے غم کر دیا، بے خوف اور بے غم کر دیا، یعنی ان کو یہاں بھی غم نہیں وہاں بھی غم نہیں۔ لا یعرفہم سوائی، فرمایا ان کو گھر کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، اور بعد جانتے ہیں، جو جانتے ہیں پھر وہ مانتے بھی ہیں اور مان کر اپنے سروں کو جھکا بھی دیتے ہیں، چاہے حضرت خواجہ خواجہ ہو، چاہے حضور گنج شکر ہو، چاہے حضرت سلیمان توسوی ہو، یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ، یہ جس قدر بھی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان سب کے اوپر وہ سے پاک کا مقام روشن ہوا، اور سب نے اپنے سروں کو جھکایا کہ نہیں جھکایا؟ جھکایا۔ میاں جو جانتے ہیں وہ مانتے بھی ہیں اور مان کر سر کو بھی جھکاتے بھی ہیں، بڑے بڑے ولی، اور پھر بغداد کی طرف منہ کرتے ہیں، سر زمین پہ لگاتے ہیں۔ یوسف بھائی توجہ چاہوں گا، کہتے ہیں کہ سن فریاد پیرا تے میری عرض سنی کن در کے محبوب سبحانی تے میری خبر لیا جد کر کے وہ پیر جناب میرا ہو پیر، کچھ بھی نہیں آتا تو ہو کی ضربیں لگاتے جاؤ، پیر جناب میرا ہو کر کے یہ اللہ کے ولی، جو اللہ کے بڑے کی طرف والے، آگے ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ابھی اس کی بار بار انہی کو ریوائز کرتا رہو، گھنٹوں گزر جائے کہ بالغ رائی سے بات نہیں کر رہا، 28 سال ہو گئے تقریریں کرتے، اتنا مواد تو ہو ہی جاتا ہے۔ ویسے تو میں نکما ہوں، بالکل کچھ نہیں ہے، لیکن یہ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستگی ہے کہ فرمایا اللہ کے ولیوں کے، حضرت بابا فرید فرماتے ہیں اور کچھ بھی نہیں آتا نا، ولیوں کے نام ہی یاد کرنا شروع کر دو تب بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ویسے بات فرماتے ہیں جو میرے ناموں کو ورد کر کے
دعا مانگے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ والوں کے نام ہی اس میں اعظم بن جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں کہ یہ جو اصحاب بدر ہیں ان کے ناموں کو جو پڑھ کے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ان کی منت مان لیا 313 کی، تب بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چلے بابا کے گلے میں ڈال دینا، منت مان لو کہ حضرت سخی سلطان میاں قادری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں جو چندہ جمع ہوتا ہے یہی 313 ڈالوں گا۔ مان لے منت 13 پہلے ڈال دے، جب مسئلہ حل ہو جائے تو 300 بعد میں ڈال دینا۔ 1300 کے بھی منت مان سکتے ہو، 33,000 کی بھی مان سکتے ہو۔ چلتے رہو چلتے رہو، یہ جتنا خرچ کرو گے اتنا بڑھتا ہی رہے گا، کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سخاوت سے معاملات بڑھتے ہیں، اور بخیل ہوتا ہے ذلیل، بخیل ہوتا ہے ذلیل، اور سخی ہمیشہ بڑھتا ہے کہ سخاوت سے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوتی، سخاوت سے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوتی، ارے نکالو جس قدر کنویں کا پانی اور بڑھتا ہے۔ اور سخی کی بارگاہ میں بیٹھے اگر سخی سلطان میاں، تو سخی کو سخی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مال سے محبت نہیں کرتا، جو آتا ہے لٹاتا رہتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام باب المعجزات مشکات، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ جواد بعد ربی انا اجود۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا سخی ہے۔ اللہ سب سے کتنا بڑا سخی ہے؟ فرمایا تمام کائنات ایک میدان میں جمع ہو جائے، لو ان اولکم واخرکم وجنکم وانسکم، جن انس اول آخر تمام جمع ہو جائے ایک میدان میں، ہر ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی بن کے التجا کرے مولا مجھے یہ بھی دے دے یہ بھی عطا کر دے۔ فرمایا رب ہر ایک کی مانگ اسے دے دے۔ فرمایا کہ رب کے خزانوں میں اللہ کی حبیب فرماتی ہے اتنی کمی بھی ناخن اتنی بھی نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک پرندہ چونچ مارے سمندر کے پانی میں، اس کی چونچ کتنا پانی لے کے نکلے گی؟ ایک سوئی ڈال دو کتنا پانی لے کے آئے گی؟ اور مان لوگوں اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا موضوع یہ نہیں ہے، موضوع جو ہے شان اولیاء ہے، تو باتیں آتی ہیں تو اس کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ جواد بعد ربی، اللہ سب سے بڑا سخی ہے، اور دنیا میں بھی اس کی سخاوت ہر ایک کے اوپر ہے، جو مانے اس کو بھی دے، جو نہ مانے اس کو بھی دے، بلکہ جو نہیں مانتا اس کو زیادہ دیتا ہے، کیونکہ اس کو دنیا میں نبیڑ دیتا ہے، جا بھائی تیرا دنیا میں یہ آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مومن کے لیے فرمایا تجھے دنیا میں بھی دوں گا تجھے آخرت میں بھی دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تیرا رب دل قیامت کے اثر کے دن اتنا دے گا کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اور جب عاشق اور مشوق کی بات ہو تو بات تو دیکھو نقطے سے نقطہ نکلا ہے، تو فرمایا جب محبوب ہے دیکھے بھی عاشق یہ کہہ رہے ہیں، محب و محبوب کی بات ہے کہ رب کے محب بھی ہیں رب کے محبوب بھی ہیں، اور یہ محب و محبوب کی بات ہے، کس کی ہے؟ تو حضور نے پھر دیکھا کہ دریائے رحمت خداوندی جوش میں ہے، تو میرے آقا کہنے لگے کہ میں بھی اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک سب کی بخشش نہ کروا لو، جب تک اپنی امت کی بخشش نہ کروا لو۔ واہ کیا جود و کرم شاخ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی دوں گا کہ وہ مالک کی غبیر، اور نہیں محبوب محبوب محب میں نہیں میرا تیرا،
محب میں تو کا چکر دیا تو غیروں کے اندر ہوتا ہے، یار کے اندر نہیں ہوتا۔ محبوبوں کے ناز اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ کی حبیب فرماتی ہے بعد ربی انا اجودو، اللہ کے بعد اگر کوئی سخی ہے تو پھر میں نبی محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور کے بعد سخی کون ہے؟ حضور کے کون ہے؟ علماء مفتی ساجد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، استاد العلماء بیٹھے ہوئے ہیں، پھر مسجد میں نام تو نہیں جانتا، حضرت تشریف فرما ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علامہ افتخار سے بہترین حافظ قاری عالم، قرآن پڑھتے ہیں تو لطف آ جاتا ہے، نعت پڑھتے ہیں تو لطف آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے بعد حضور فرماتے ہیں کہ سخی علماء ہیں۔ کیا ہیں؟ سخی علماء ہیں۔ اللہ کی حبیب علیہ السلام نے فرمایا علماء دین یہ بھی سخاوت کرنے والے اور سب سے زیادہ سخی ہیں، لیکن ابھی ان کا تمہیں پتہ نہیں چلے گا، ان کی سخاوت کا صحیح معنوں میں پتہ دن قیامت کے چلے گا۔ ان کے قدموں سے جڑا رہا کرو، علماء کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا۔ رب فرمائے گا رک جا، یا اللہ ڈر گئے، یا اللہ پتہ کوئی دوسری بات کوئی ہونی چاہیے، اللہ کی طرف سے کیا پکڑ تو نہیں آگی، ڈرے مولا خیر تو ہے۔ فرمایا دنیا میں جن جن لوگوں نے تیرے کو وضو کرایا ہے، کھانا کھلایا ہے، تیری خدمت کی ہے، ان کو بھی ساتھ لیتا جا۔ اکیلے کیوں جاتا ہے؟ ان کو بھی ساتھ لیتا جا۔ تو بات چل رہی تھی اللہ ایک بات اور بھی بتاؤں، بڑی نقطے کی بات ہے، یہ جتنے اللہ کے ولی ہیں، جتنے اللہ کے ولی ہیں، یہ سب علماء کے شاگرد ہیں، یہ سب علماء کے شاگرد ہیں، اور جتنے علماء اہل سنت ہیں وہ سب اولیاء کے مرید ہیں۔ دامن چولی کا کہتے ہیں جیسے ساتھ ہے، تو ایک دوسرے کے لیے لازم ہے، ملزوم ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے علم ظاہر کے ساتھ علم لدنی اور علم باطن سے مالا مال کر دیا۔ الذین آمنوا، فرمایا وہ ایمان والے بھی ہیں، وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ دو چیزیں، ایک مومن ہونا، ایک مومن ہونا توجہ کے ساتھ، اور ایک ہے متقی ہونا۔ مومن نام ہے عقائد کے، عقیدے کے درست ہونے کے، عقائد کے درست ہونے کے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو مومن نہیں ہوگا۔ اور متقی ہے اعمال اور اخلاق کے اچھے ہونے کا نام، یعنی جو متقی ہوگا اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، اس کے اعمال بھی اچھے ہوگے۔ تو یاد رکھو نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی بے عمل اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں، اور کبھی وہ متقی ہو سکتا نہیں، مقام محبوبیت کے مرتبے کے اوپر فیض یاب ہو سکتا نہیں۔ تو میاں میرے بزرگوں اور دوستوں، مومن کہتے ہی اس کو ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، عقائد کے درست ہونے کا نام مومن۔ اب توجہ کے ساتھ دیکھو، بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ بات چھیڑی ہے کہ بہت سارے کہتے ہیں جی ہندوؤں کے اندر بھی ولی ہے، استغفر اللہ، اور سکھوں کے اندر بھی ولی، سکھوں کے جیسے بابا گرو نانک، تو کہتے ہیں کہ سکھوں کے اندر بھی ولی۔ تو یہ ساری اختراع ہے اور بناوٹی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا دور تک بھی کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جب تک وہ اللہ کو نہیں مانے گا، ایمان نہیں لائے گا، اس وقت تک مومن ہو سکتا نہیں۔ جب پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ سچے دل سے پڑھ لے گا تو وہ صاحب ایمان ہو جائے گا۔ اچھا، ایمان کی تعریف علماء نے بھی کی ہے، محدثین نے بھی کی ہے۔ چلو میں ایک روایت آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت امام علی رضا نے اس روایت کو اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری سے لیا، انہوں نے اپنے والد حضرت امام جعفر صادق سے لیا، انہوں نے اس روایت کو اپنے والد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے لیا، انہوں نے اس روایت کو اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے لیا،
انہوں نے اپنے والد حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے لیا، انہوں نے اس روایت کو اپنے والد مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا سے لیا، انہوں نے یہ روایت خود اللہ کے حبیب علیہ السلام سے لی۔ ایمان کیا ہے؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، الایمان معرفۃ فی القلب، ایمان ہے دل کی معرفت کا ہونا، دل کو معرفت نصیب ہو جائے، وقول باللسان، اور زبان سے اقرار کر۔ کہ آج علماء بیٹھے ہوئے لہٰذا میں وہ عوامی تقریر نہیں کر رہا کیونکہ میری پکڑ نہ ہو جائے گی، یا نہیں ہوگی تو کہیں اور ہو جائے گی۔ اور فرما عمل بالارکان، وہ بھی جاتی ہیں غلطیاں عربی عبارتوں کے اندر بھی ہو جائے، اللہ معاف کرے، کوشش ہم پوری کرتے ہیں۔ وعمل بالارکان، اور ارکان اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے، اسلام کے ارکان کے اوپر عمل کرنا۔ آگے اصول دین ہو جاتے ہیں، اور اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ بنی الاسلام علی خمسۃ شہادۃ لا الہ الا اللہ، اسلام کا بنیادی رکن کیا ہے؟ کلمہ پاک پڑھنا، کلمہ طیبہ پڑھنا۔ اصول دین کتنے ہیں؟ قرآن ہے، حدیث ہے، سنن ہے، اور قیاس ہے، جس کو اجماع بھی کہتے ہیں۔ اور قیاس دو طرح کا ہوتا ہے، قیاس شرعی ہوتا ہے، قیاس عقلی ہوتا ہے۔ فرمایا جب تک بندہ 7 سمندروں میں اس کو نہلا دیا جائے، جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھے گا سچے دل سے، پڑھنا بھی سچے دل سے ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق جیسا نہیں پڑھنا، اوپر سے پڑھا اندر سے کچھ ہے، اوپر سے اور اندر سے کچھ اور ہے۔ فرمایا زبان سے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنی ہے۔ فرمایا پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب سچے دل سے یہ پڑھ لیا اللہ کے حبیب وجبت لہم جنہ، فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ فرمایا پڑھو لا الہ اگر نہیں تھکے تو پھر بلند آواز سے پڑھو، پڑھو لا الہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قبر المؤمنین روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور اللہ کے ولی کے دامن میں بیٹھے ہو، یہاں تو جنت ہی جنت ہے۔ اور ایک بات اور سنو، چلو یہ تو حدیث ہے، قرآن کی نص دلیل قطعی آگے پھر تو اور اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا کہ رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے میں ان کے اوپر فرشتے نازل کر دیتا ہوں، تمہارے ساتھ بھی ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، ایک دائیں ایک بائیں جو کرتے ہو لکھ لیتا ہے، سوچ سمجھ کے عمل کیا کرو۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن گناہ پھر بھی نہیں چھوڑتا، کہ کر کر پتیاں او بڈھا ہویا تے نکل گیا کب تیرا، پھر بھی بدیوں باز نہ آیا تے بابا مرد دلیرا۔ فرمایا اللہ کا ولی ہے، وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کو گواہ بنا لو، پڑھو لا الہ الا اللہ، جڑا کلمے دا ورد پکاؤن میاں
جنت ڈیرے لان میاں جڑا کلمے دا ورد پکان میاں او تے جنت ڈیرے لان میاں میرے پھل بئی سی کھان میاں پڑھو لا الہ الا اللہ مہینہ شروع ہو گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا کہ کسی نے کلمہ کسی کو کسی کے پیر نے پڑھایا کسی کو غریب نواز نے پڑھایا کس کو معین حضرت بابا فرید نے پڑھایا کس کو حضرت میرلی گولڈی نے پڑھایا کس کو فرمایا توسا شریف والے نے پڑھایا کس کو غوث جلی نے پڑھایا لیکن قربان تیری صداقت کے اوپر اے ابو بکر صدیق تو نبی کا ایسا یار بنا کے تجھے کلمہ پڑھانے والے خود اللہ کے نبی ہیں خود اللہ کے نبی فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ ایک کلمے کا ظاہر ہے میں سربی نام کی لحاظ سے نہیں کر رہا الکلمۃ وضیع لمانا مفرد یہ نہیں ادھر نہیں جانا چاہتا میں ادھر تصوف کی طرح ہے اور جب پیر پڑھاتا ہے نا کلمہ پھر رنگ اور ہوتا ہے کہ اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے دو جہانوں کی حقیقت بین کے پیمانے میں ہے اور اللہ اللہ کرنے والے جنت میں جائیں گے جو نہیں کرتے ذکر خدا میاں کل تو وہ پچھتائیں گے اللہ اللہ کرنے میں راغی نجات ہے اور ذکر خدا کرنے والوں پر راضی خدا کی ذات ہے بات سے بات نکلتی ہے ایک نیا موضوع اور نیا مضمون سامنے آ جاتا ہے فرمایا کہ کلمہ کسی کا ظاہری زبان پڑھتی اور کسی کی زبان بھی پڑھ رہی ہوتی ہے کہ دل بھی پڑھ رہا ہوتا ہے یہ اولیاء اللہ کی جو شان بیان ہو رہی ہے یہ صاحب ایمان ہے صاحب تقویٰ ہے تو ان کے دل بھی اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ دل کی دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے آباد کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور مقام کے اوپر حضرت انسان کی توجہ دلاتا ہے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی فرمایا پس وہ شخص کامیاب ہوا جس نے تزکیہ نفس کر لیا تزکیہ نفس کر لیا وذکر اسم ربہ فصلی پھر اللہ کا ذکر کرنے لگا فصلی پھر نماز پڑھی کتنی چیزیں آ گئی تین اور شروع میں آیتیں بھی میں نے کتنی لی ہیں تین ہیں وہ جو پڑھی ہے نا وہ انشاءاللہ اس کا ترجمہ کروں گا کوئی تشریح بھی کر دوں گا تھوڑی بہت فرمایا کہ تزکیہ نفس اور ذکر اللہ اور نماز لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بولیں گے جب تک تزکیہ ہی نہیں ہوتا ہم نماز بھی نہیں پڑھتے بہت سارے ایسے ہیں ہماری تو پڑھی ہوئی ہے بریانی اور قورمے کے ٹائم تو من کے کھاتے ہیں یہ بھی کیا کرو کہ ہم نے کھایا ہوا ہے نماز کی باری آئے تو ہم نے پڑھی ہوئی ہے تو بے نمازی کبھی ولی ہو سکتا نہیں کبھی مومن ہو سکتا نہیں کبھی متقی ہو سکتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین فرمایا ان نمازیوں کے لیے تباہ و بربادی ہے کن کے لیے نمازیوں کے لیے بے نمازی کی بھی بات نہیں وہ تو رگڑے میں گئے فرمایا جو وہ نمازی جو وقت گزار کے نماز پڑھتے ہیں جو وقت کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل عند اللہ اللہ کے ہاں سب سے افضل اعمال کون سے آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها الصلاۃ لوقتها وقت کے اوپر نماز پڑھنا پھر پوچھا گیا ای الاعمال احب عند اللہ یا رسول اللہ پھر کون فرمایا بر الوالدین والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا
پھر ای الاعمال، پھر مجھے یا رسول اللہ، پھر آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو یاد رکھو ایک جہادی اصغر ہوتا ہے، ایک جہادی اکبر ہوتا ہے، اور اکبر جہاد کے اپنے آپ سے لڑنا، یہ نہیں منہ پہ تماچے مارنا شروع ہو جائے، گریبان چاک کرنا شروع ہو جائے، یہ لڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو مارنا ہے کہ جب دل مان نہ رہا ہو، طبیعت ساتھ نہ دے رہی ہو، بڑی سخت سختی ہے، دن کے بعد سورج نکل آئے گا، پھر فجر پڑھ لیں گے، تو فرمایا اس وقت اٹھ کے، فرمایا اسباغ الوضوء، کامل ترین وضو کرنا، حضور فرماتے ہیں کہ درجات کو بلند کر دیتا، مشی الاقدامی المساجد، فرمایا قدم اٹھا کے اندھیری رات میں مسجدوں کی طرف جانا، قیامت کے دن انسان کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا، اس کے درجات کو بلند بھی کر دے گا۔ الناس نیام، فرمایا جب لوگ سو رہے ہوں اور والصلاۃ، کھڑے ہو جائے اور نماز پڑھے، کیا پڑھے؟ نماز پڑھے۔ فرمایا ان اللہ والوں کی، اولیاء اللہ کی ایک نشانی اور بھی ہے، فرمایا جب رات ہو جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا رات پئی او بے درداں تے مٹھی نیند آوے، او درد منا نو یاد لا دی تے سنیا رات کو اٹھ جائے نا تہجد میں، یوں سمجھو بلاوا عرش سے آ گیا ہے، بلاوا عرش سے آ گیا ہے۔ فرمایا اللہ پہلے آسمان پہ نزول جلال فرماتا ہے، وہ پچھلی رات رحمت رب دی تے کھڑے بلند آواز، اٹھ بندیا تو رب رب کر لے تو کھلا رحمت تو بات کر رہی تھی اللہ کے ولی، انہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، تزکیہ کیا، ذکر کرتے کرتے فرمایا خود مذکور ہو گئے، فاذکرونی اذکرکم کی تفسیر پڑھو۔ بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے علم والے جب اس کو بیان کرتے ہیں، وہ سے بات جیسی ہستیاں 40 بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وہ قال ہے، اب حال کی طرف آ جاؤ، اب حال کی طرف آ جاؤ۔ جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے اسے مقام محبوبیت نصیب ہو جاتا ہے۔ فرمایا فصلہ پر پھر نماز پڑھتا ہے، وہ نماز نماز ہے، وہ ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ پھر میں اللہ کی ابھی فرماتی ہے لا صلاۃ الا بقلب الحضور، وہ نماز نماز نہیں، وہ نماز ایک تو نماز وہ بیان کی ویلے دی نماز قبیلے دی ٹکرا، بات کے اوپر نہ پڑھنا، بات یہ تھی نا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جب جہنم کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ فرشتے بڑے بڑے پتھر لے کے نا تو لوگوں کو مار رہے تھے، جب مارتے تھے تو وہ بڑے بڑے پتھر ان کے سروں پہ لگتے اور سر کچلے جاتے اور اندر سے بیجا بھی باہر نکل جاتا، پتھر دور جا گرتا، وہ وہاں سے اٹھا کے لاتے اور پھر اس کا سر سلامت ہو جاتا۔ تو اس طرح یہ عذاب دیکھا جا رہا تھا، مسلسل ہو رہا تھا، بے ہم ہو رہا تھا۔ فرمایا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ تھے جو نماز وقت کے اوپر نہیں پڑھتے تھے، جو وقت کے اوپر نہ پڑھے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے جو سرے سے نہیں پڑھتے۔ پتا تو لگنا ہے جو فرشتیاں ڈنڈے مارے پھر پتا لگنا ہے، یہ تو مولوی کی گل نہیں بنتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں صلاۃ قرۃ عینی، لوگوں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حماد الدین دین کستور ہے، من ترک الصلاۃ فقد کفر، جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا کفران نعمت کرتا ہے۔ تو یاد رکھو نماز پڑھا کرو، نماز مومن کی لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ گناہگار ہے ایک وقت ایسا آتا ہے بے حیائی سے سچا توبہ طائب ہو کے اللہ کے قرب میں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے ابھی فرماتے ہیں وہ نماز نہیں جس میں حضور قلب نہ ہو، یعنی دماغ
تو کہیں اور ہو، دل کہیں اور ہو، جسم کے اعضاء کی صرف رسم ادا کر رہا ہے۔ تو فرمایا یہ رسم جو ہے منہ پہ مار دی جائے گی، نماز وہی قبول ہوگی جو دل سے پڑھی ہے، اور دل سے پڑھنے والے یہ اولیاء اللہ ہے۔ اور جنہ عشق نمازاں پڑھیا تے او کبھی بھی نہ مری دے، اور ولیاں دے درباراں تے یارو اج بھی دیوے بلی دے، نہ میرا تے نہ وزیراں دے، اور دیوے بل دے سدا فقیراں دے، ولیاں دے درباراں اتے، او یارو اج بھی دیوے بل دے۔ کاش اللہ ان اولیاء اللہ کے صدقے ہمیں ایسی نماز کی توفیق عطا کر دے۔ یہ کرم کیا تیری یاد میں، مجھے آ لیا تھا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے، نماز میں بات پھر تو نکل گئی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی مومن ہے، اور مومن کہتے ہیں عقائد کے درست ہونے کا نام۔ چلو میاں سارے عقیدے ہی درست ہو جائیں، اگر ایک عقیدے میں گڑبڑ آ جائے تو پھر مومن ہو سکتا ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں بھئی، سارے عقیدے ہی اچھے ہیں، مانتا ہے، لیکن کہے جی میں نبی پاک کے بعد نبی ہوں، اتنا کوئی دعویٰ کر دے، ساری چیزیں مانے، مجھے بتاؤ مومن ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جیسے فرزئی تو اپنے عقائد کا بھی تحفظ کیا کرتا، عقائد کا تحفظ کب ہوگا؟ جب علماء کے پاس بیٹھو گے، اور ولی کے دامن میں بیٹھو گے تو ایمان محفوظ ہو جائے گا، ایمان محفوظ ہو جائے گا، قبر بھی محفوظ ہو جائے گی۔ قبر کیسے محفوظ ہو جائے گی کہ قبر میں فرمایا کہ یہ عرس ہے نا، تو فرمایا جب 3 سوالوں کا جواب صحیح ہو جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے کے نوم کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ عرس کی جمع کیا آتی ہے؟ القاموس کو پڑھ کے دیکھو، لسان العرب کو پڑھ کے دیکھو، امام اصفہانی کی جو انہوں نے معنی بیان کیے لغت کے، اس کو پڑھ، الاتقان پڑھو۔ فرمایا کہ یہ ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اور جب سوال ہوتا ہے تو وہ جواب پورے دیتا ہے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اگر مومن ہوتا ہے کہتے ہیں ربی اللہ دینی الاسلام۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ جب قبر میں گئی نا تو آ گئے، منکر نکیر آ گئے، اب من ربک کا پہلے تو یہ بتاؤ، یہ تو بعد میں بتاؤں گی، یہ بتاؤ آئے کہاں سے ہو؟ کہا رب کے پاس سے آئے ہیں۔ کہا بڑے افسوس کی بات ہے، رب کے پاس سے آگے رب کو یاد رکھا، میں 2.5 فٹ نیچے آگے میں بھول گئی۔ ایسے بھی اللہ والے اور اللہ والیاں ہیں کہ جنہوں نے رب کو یاد رکھا، اور فرمایا کہ جب پردے اٹھ جائیں گے، حجابات اٹھ جائیں گے، اور جلوہ رسول سامنے ہوگا، تو اگر مومن ہے، ولی ہے، تو فوراً پہچانے گا، اور زبان حال سے، کیونکہ یہ سلسلہ ہی اعلیٰ حضرت کے اوپر، ہائے ہائے شمس الضحیٰ آل رسول کے بھی پیر ہیں، وہ پیر ہیں اعلیٰ حضرت کے، جو سلسلہ ہی انوکھا اور نرالا ہے۔ اور فرمایا کہ جب دیکھے گا کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ بات آئی تھی تو ایک بات اور سن لو، ہمارے عارف عمران سلطانی صاحب جو کہ بابا صاحب سے وابستہ تھے، مرید تھے حضرت کے، تو یاد رکھو یہ اللہ کے ولیوں سے جو لگتے ہیں نا وہ کامیاب ہے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز
غفور۔ فرمایا اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ آؤں گا ادھر ہی پھر بات آئی ہے تو میں بابا کے مرید کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سنو، اللہ اس مرید خاص کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور قبر کی منزلیں آسان فرمائے، تو یہ کرم ہو جاتا ہے بزرگوں کی نسبت سے۔ تو فرمایا حضرت عثمان ہرمنی کا ایک مرید اور خلیفہ وصال کر گیا، یا ان کا کوئی عقیدت مند تھا، تو خواجہ غریب نواز کی عادت تھی قبر پہ جا کے قبر کے کنارے بیٹھ جاتے تھے، مراقبہ کرتے تھے۔ مراقبہ کیا تو منکر نکیر آ گئے اور حارف غیبی سے آواز آئی، چھوڑ دو، ایک دن اس نے میرے ولی کے ہاتھ کا بوسہ لیا تھا، میرے ولی کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ عثمان ہرمنی کے دستے ولایت کو چوما تھا، ہارونی بھی گئے لیکن اصل لفظ ہرمنی ہے، ہرمن کے رہنے والا، ہرمن ایک علاقہ تھا، تو نیشاپور کے علاقوں میں سے کا علاقہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو ولی کے ہاتھ کو چومے تو کرم ہو جائے، جو ہاتھ دے کے ساری زندگی گزار دے، ساری زندگی گزار دے۔ فرمایا تو پھر پیر کا فیض کیوں نہ ملے؟ او مالی باغ دی راتی کریدا تے پھل کچے ہونے یا پاکے، او پیر مرید دے سجدے نہیں دا تے جھوٹے ہونے یا سچے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے موت و حیات کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم، لیبلوا، تاکہ تمہیں آزمائے، ایاکم، خاص کر ایاکم، یہ سب ضمائر ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، آسن اس میں تبدیل ہے کہ رب دیکھے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، کون ڈنڈی مارتا ہے اور کون اچھے اور امتحان میں ڈالتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ فرمایا تمہارا رب عزیز بھی ہے، فرمایا بخشنے والا بھی ہے، کیا ہے؟ غفور۔ یہ لفظ غفور جو ہے یہ غافر سے بنا ہے، کس سے بنا ہے؟ غافر۔ اور غافر کہتے ہیں جیسے اندر گودا ہے اور اوپر چھلکا ہے، جیسے ناریل کا لے لو، بادام کو لے لو، ایسے کئی۔ تو فرمایا کہ اوپر چھلکا ہو نیچے مغز گودا، اور جو گودے کو ڈھانپے ہوئے ہے اس کو کہتے ہیں غافرون۔ کیا کہتے ہیں؟ غافرون۔ فرمایا بندہ مومن جب توبہ کر لیتا ہے اللہ رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے، رحمت کی چادر میں، اور اس کی رحمت کی چادر ہی ہے، ورنہ ہم نے تو کوئی کسر چھوڑی بھی نہیں ہے بد عملی کی، کہ جے میں کہ کچھ نہیں میرے پلے، کہ میں لکھا رحمت تیری تے بلے بلے بلے۔ آج عمران سلطانی چلے گئے، کل تمہاری باری ہے، پھر میری باری ہے۔ فرمایا کہ ایک کے بعد ایک جب سے یہ کائنات بنی ہے موت کا کارواں بھی چل رہا ہے، موت کا کارواں بھی، اور یہ ایسے کارواں ہے کہ جس میں چاہے خوش ہو چاہے نہ خوش ہو، چاہے پسند کرو نہ پسند کرو، فرمایا جانا ضرور ہے لیکن بہتر ہے پسند کرو۔ الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے موت تحفہ کا۔ مولوی صاحب عقل و ہاتھ مار، ایک میں توبہ ہو گیا، فرمایا توبہ تو اس کے لیے جس کے عمل اچھے ہوں گے، کہے گا کہ آج وہ حجابات اٹھ جائیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آخری مکتب آیا تو گھر والی سرانے بیٹھی ہوئی ہے، عاشق رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، گھر والی رو رہی ہے، آپ ہنس رہے ہیں، کہا اللہ کی بندی کیوں رو رہی ہے؟ کہا حضور آپ کے میت سے جدائی نصیب ہو رہی ہے۔ کہا اللہ کی بندی خدا کا شکر ادا کر، جس میں دور سے پچھڑے آج کئی سال گزر گئے ہیں، آج وہ فاصلے سمٹ رہے ہیں، وہ دوریاں ختم ہو رہی ہیں، وہ پردے اٹھ رہے ہیں، وہ حجابات اٹھ رہے ہیں، اور قبر میں پہنچوں گا تو نبی کا دیدار ہوگا۔ اور لوکاں میں نو
جن چیزوں سے انسان پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے انہی چیزوں سے آزمایا گیا اور آزماتا رب کیوں ہے؟ فرمایا تھا کہ دیکھیں کون ہے جو صرف دعوی کرتے ہیں یا زبانی جمع خرچ کرتے ہیں اور کون ہے جو میدان عمل کی بات آتی ہے تو عملی طور کی دنیا کے اندر 12 بجے ختم کر دوں گا بس زیادہ ٹائم نہیں ہوگا 1 بجے 1 بجے 12 پونے تو ہو گیا 1 بجے ختم 1 بجے ذرا دن لوگوں نے صبح کتابیں پڑھا دی مدرسین بیٹھے ہوئے صلاۃ السلام وغیرہ ہو جائے 1 بجے تک 1 بجے تک صلاۃ السلام وغیرہ علماء کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ مجھے اس کا بڑا خیال ہوتا ہے میرا تو کوئی نہیں میں بخشا کے بیٹھا ہوا کل بھی تقریر ہے پرسوں مسلسل تقریر ہے میں یہ دن میں اجالا علم کا پلاتے ہیں میں رات کو خدمت کرتا ہوں اللہ ان کو شاد و آباد رکھے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا جو مدرسین ہیں اگر جانا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اور ذرا اور مزید ذرا نوازی فیضان علم اور دینا چاہتے ہیں فیض تو ہم بیٹھے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ میں ابھی 12 سمجھ رہا تھا 12:15 سمجھ رہا تھا ماشاءاللہ فرمایا کہ ہم آزماتے اس لیے آزمانا میری سنت ہے آزمانا ہم نے صرف تمہیں نہیں آزمایا تم سے پہلوں کو بھی آزمایا کوئی آرے سے چروا دیے گئے کوئی کنویں میں ڈال دیے گئے کوئی چھری کے نیچے آزمائش سے ہم کنار ہوئے فرمایا کہ ہر ایک آزمائش سے انبیاء بھی گزرے مرسلین بھی گزرے صالحین بھی گزرے اولیاء اللہ بھی گزرے لیکن فرمایا ہر ایک آزمائش میں ڈرتا رہا اور کنارے پر لگتا رہا لیکن کہا مولا جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آزماؤں گا فرمایا ابراہیم علیہ السلام وطن کو چھوڑنا پڑے گا مولا جو تیری رضا وہ میری رضا فرمایا بیوی بچے کو وادی فران میں چھوڑنا پڑے گا عرض کی مولا جو تیری رضا وہ میری رضا اے میرے پیارے نبی یوسف علیہ السلام کنویں کے سپرد ہونا پڑے گا عرض کی مولا جو تیری رضا وہ میری رضا فرمایا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑے گا عرض کی مولا جو تیری رضا وہ میری اے موسیٰ 40 راتیں انتظار کرنا پڑے گا مولا جو تیری رضا وہ میری رضا اے عیسیٰ علیہ السلام تمہیں بھی آزمائش سے گزرنا پڑے گا لیکن یاد رکھو ہر نبی کہتا رہا مولا جو تیری رضا وہ میری رضا لیکن خوش نصیب ہو اے مسلمانوں ایمان والوں اللہ نے وہ نبی تمہیں عطا کیا ہے اور میں پچھلے ہیں کہتے تیری رضا ہماری رضا اور اب فرماتا ہے محبوبہ اب پاسا پلٹ دیا گیا اور میں فیصلے بدل گئے اور میں مدینے والے جو تیری رضا میں خدا کی رضا ذرا گجوری کو نعرہ ہی لا دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ غوثیہ یا رسول اللہ قربان جاؤں میں تمہارے ذوق کے اوپر شوق کے اوپر تمہارے وجدان کے اوپر یوسف بھائی نے کتنی دل سے آواز نکالی ہے پھر بھی ایسے چٹاکی کی تھوڑی زبان نہ لاتا نعرہ تکبیر ایسے نہیں اور بلند آواز سے اور سخی کا واسطہ ہو تمہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ فیضان اولیاء فرمایا کہ اللہ والوں کے اوپر جب آزمائش آتی ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ جب آزمائشیں آتی ہیں کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون ہم اسی رب کی طرف لوٹنے والے ہیں تو موت کا کارواں چل رہا ہے موت کہتی ہے نل موت فرق بین الاخی والاخوات میں ہی وہ موت ہوں جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہوں انل موت فرق بین البنت و ام میں ہی وہ ماں ہوں جو بیٹی اور ماں کے اندر جدائی ڈالتی ہوں انل موت فرق بین ابن و اب میں ہی وہ موت ہوں جو باپ اور بیٹے کے درمیان انل موت فرق بین لکل حبیب ہر بھی درانے ڈال دیتی ہوں وَلَا يَبْقَى مَخْلُوقٌ حَتَّى إِلَّا يَذُوقَنِي فرمایا میں آتی رہوں گی
آخری آدمی نہ لے جاؤں، ہر ایک نے جانا ہے۔ اوے دنیا مسافر خانہ تے ایک آوے ایک جاوے، اکدی مجال محمد بادشاہ اتھے پکا ڈیرا لاوے۔ لیکن موت چار طرح کی ہے، بس اختتام ایک بجے انشاءاللہ۔ موت چار طرح کی ہے، اور 5 منٹ رہ گئے، دعا آپ سے مغلقتے ہیں۔ اب مجھے بہت پیارے لگتے ہیں ماشاءاللہ، سونے بھی ہیں، پھر عالم بھی ہیں، پھر علماء کے استاد بھی ہیں، اور پھر نعت کی روانی ہے، سبحان اللہ، مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، سبحان اللہ، خوش نصیب والا کے والو ہیں۔ فرمایا اللہ نے عالم بھی دیا تو سونا ترک مسجد کی ماں کو دیکھو ماشاءاللہ چہرہ نورانی ہمارے ساجد سے فرمایا کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، فرماتے ہیں اللہ نبی کو بخیار تو میں نہ بتاؤں اللہ والے کون ہے۔ میں کہتا ہوں اگر عالم ولی نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ اس دور کے اندر یہ ولایت سے بڑا ثبوت کیا ہوگا؟ اس پرفتن دور کے اندر لوگ دین کی طرف نہیں آتے، نماز کی طرف نہیں آتے، مسند رسول کے اوپر بیٹھ کے قال اللہ قال رسول کی آواز بلند کرنا یہ سب سے بڑی ولایت ہے۔ مصلی پہ امام ہو، مدرسے میں استاد ہو۔ فرمایا صفا کے چبوترے کے اوپر آج ہی بیان کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی، ایک طلباء کو قراءت سکھاتے تھے، سید القراء حضرت کعب بن ابی بن کعب، ایک عبادہ ابن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا یہ طلباء بیٹھتے تھے 4 ہجری میں ان طلباء کی تعداد 70 پھر 100 200 400 تک ہو گئی، اور فرمایا پھر ان کے اندر ایک ایسے ہی طالب علم تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کوفے تشریف لے گئے، 4000 علماء تیار کیے۔ کتنے؟ 4000 علماء تیار کیے۔ تو بات چل رہی تھی کہ موت 4 طرح کی ہے۔ فرمایا ایک نبی اور مرسل، ایک بادشاہ، ایک کافر اور مشرک، اور ایک مومن کی۔ بادشاہوں کی موت ملک میں فساد لے آتی ہے، انبیاء کی موت ظاہری موت ہے، حقیقت میں حیات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ کافر و مشرک کی موت حسرت و یابس ہے، ہائے کیا بنے گا؟ بننا کیا ہے؟ بندے دا پتر تے بنیا کوئی تیرا کی بننا کہ چترولی ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے ایسے امام احمد رضا جیسے کہتے 8 منٹ گہری قبر کھول لو، جب حضور آئیں تو احمد رضا اٹھ کے استقبال کرے، جنازہ چلے تو آگے آگے پڑھنا کعبے کی بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں۔ تیرا مرنا کی مرنا ہے، مرنا تے مسلمان سنی عقیدہ ہے، تو مر گیا نہ مردود نہ فاتحہ نہ درود، وہ سنی مرتا ہے تو پھر پتہ جانا کہ سنی مریا آگے آگے درود و سلام دیے جاتی ہے۔ کہیں یہ کہتے ہیں یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، ارے پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ فرمایا اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون دارا الی دار، یہ اللہ والے مرتے نہیں، منتقل ہوتے ہیں ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف، آرام فرما ہے مزے سے، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، لوگ آتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کر رہے ہیں، دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ولی کامل کا فیض اسی طرح جاری و ساری رکھے، اور جو کچھ پڑھا بیان کیا اللہ قبول فرمائے۔ ایک انسان ہے الانسان مرکب من الخطا والنسیان، بھول اور خطا سے مرکب ہے، جو بھول چوک ہو گئی ہو کوئی بے ادبی، میں نے ویسے کوشش کی اپنی طرف سے، لیکن اللہ والوں کی شان کے برابر
تو ہمارے پاس وہ زبان بھی نہیں، وہ الفاظ نہیں، ہماری کیا اوقات اور حقیقت ہے جبکہ جن کی شانوں کو خود رب قرآن میں بیان کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ لوگ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس جب جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا اے پاکیزہ نفس، پاکیزہ روح اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں آ جا، میری جنت میں آ جا۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔ لنگر کمیٹی سے گزارش ہے کہ وہ اپنا لنگر تیار کر لیں، انشاءاللہ صلاۃ السلام کے بعد جو ہے نا فاتحہ کے بعد فوری